शहबाज शरीफ की पहले हुकूमत थी, इन्होंने वही अभी कंटिन्यू कर रही है। तो इन्होंने कहा जी हम लोग पीछे क्यों रहे, इनका अभी टारगेट जो है वो इन्होंने कलेक्ट करना है 30 जून तक 970 अरब रुपया। IMF के साथ टारगेट 870 और डंडी मार के ये 970 अरब रुपया ये जमा करेंगे तो खवातीन और हज़रात, मेरे पाकिस्तान के हम अजीज हमवतनों, आप तैयारी करें कि ये चंद हफ्तों में 15 दिन बाद मजीद आपके ऊपर पेट्रोल और डीजल बॉम्ब दागेंगे और हर 2 हफ्ते बाद ये दागेंगे और ये कहेंगे कि जी बैनुल अक़वामी दुनिया में तेल और डीजल की कीमतें जो है वो ज्यादा हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। असल बात यह है कि इन्होंने ये कमिट किया, अपने टारगेट से ज्यादा ये जमा करने के चक्करों में है। वजह इनकी जेब गरीब अवाम की, इनके हाथ गरीब अवाम की जेबों में जा रहे हैं। जिस तरह एक आपका वो पिक पॉकेट को क्या कहते हैं, अपना है जेब कुतरा, जेब तराश। ये जेब तराश है, ये जेब कुतरे हैं। ये अवाम की जेबों से उनकी हक हलाल की कमाई, ये पपेट PPM, पपेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसकी काबीना, ये सब के सब जेब तराश है। लोगों की जेबों से ये पैसा ले रहे, टारगेट से ज्यादा इन्होंने कलेक्ट करना है। वजह कि इनका टैक्स का टारगेट ये सही तरह पूरा नहीं कर सकते। डायरेक्ट टैक्सेशन आपकी कम हो रही है, कारोबार आपका खत्म हो चुका है, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट आपका सुकड़ के 86% आपका जो आपका निजी शोबे में कर्जे लेती है निजी शोबा, वो 86% कम हो चुका है। आपकी बेरोजगारी अरूज पे जा रही है, नौजवान लोग पिसे जा रहे हैं। आपका इस वक्त जो CPI आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो तकरीबन 25 से 26% पे है और फूड इन्फ्लेशन 40% से तजावज है। और आप मजीद अपने आप को, अपनी जेबों का ख्याल रखें क्योंकि ये आपकी फूड इन्फ्लेशन, अशिया खुर्द नोश की चीजों में और मजीद इजाफा होगा। इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूं कि ये फॉर्म 47 की बैसाखियों वाली हुकूमत, दूसरी हुकूमत मरियम नवाज की पंजाब में, इन्होंने माशाल्लाह बड़ा सोच समझ के इन्होंने एक इनका ख्याल था कि जी हम लोग कोई नई चीज निकालेंगे। 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का मतलब रोटी, आपको इस वक्त 16, आप अंदाजा लगा दें, ये नादान लोग, इनको गवर्नेंस का कख नहीं पता, कुछ नहीं पता। आपकी गंदम की कटाई का सीजन पंजाब में शुरू है, जिसको वीट सपोर्ट प्राइस कहते हैं, वो इन्होंने कम कर दिया है। आप मुझे मेरे साथ अभी चलते हैं, ये सारे के सारे कैमरामैन, हम लोग जाते हैं ये करीब में इस्लामाबाद की किसी तंदूर में, या फिर हम लोग जाते हैं जनाब आपका साहिवाल में किसी दूर दराज पिंड में, या हम लोग जाते हैं जनाब किसी अटक में, या हम लोग जाते हैं पिंडी के किसी तंदूर पे नान भाई के पास और उनसे पूछते हैं जनाब आप बताएं रोटी की कीमत कितनी है। मेरी कल हमारे मेहनत का जो नान भाई हैं, मुख्तलिफ लोगों से फोन पे बात हो रही थी, आपको 16 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान मिल ही नहीं सकता, दस्तयाब ही नहीं है, कहां से लाएंगे। तो ये सारे का सारा झूठ का पखंड है, झूठ है सारे का सारा। सो लिहाजा ये चंद चीजें थी जो आपके सामने रखनी थी कि हुकूमत इनके कंट्रोल में है नहीं। कल इनको चाहिए था, जो हमने सेशन रिक्वेजिशन किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हल्का सा उसको टच दूंगा कि 6 जजेस के खत के ऊपर हमने बात करनी थी। उसके ऊपर चाहिए था कि इसाक डार जो फॉरेन मिनिस्टर है वो या किसी और काबीना मिनिस्टर को वहां पे भेज दे और पॉलिसी स्टेटमेंट देते ईरान और इजराइल पे, और उनको तो इन चीजों से फुर्सत नहीं है। वो तो अपने मज़ों में ये सारे के सारे वज़रा लगे हुए हैं। दूसरी अहम बात मैं कहता चलूं कि सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, हम लोग उनको अहलन व सहलन कहते हैं, वेलकम, खुश आमदेद। और हमेशा सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए या पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं। तो हम लोग पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी करे वो पाकिस्तान की आवाम के लिए सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान में पैसे की रेल पेल होगी, कारोबार चलेगा। हम लोग हैसियत पार्टी उसको वेलकम करते हैं, हैसियत ऑपोजिशन वेलकम करते हैं। पर यहां पे एक मसला है ये ख्वातीन हज़रात
کہ یہاں پہ جس ملک میں بزنس، انٹرنیشنل بزنس میں پہلے چیپٹر میں پڑھایا جاتا ہے کہ جس ملک میں آپ سرمایہ کاری کے لیے جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کا رول آف لا ہے کہ نہیں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی ہے یا نہیں ہے. تو ہمارے بین الاقوامی دنیا سے اور بالخصوص سعودی عربیہ یا امارات سے ہمارے انویسٹرز، ہمارے بھائی بہنیں یا آ کے پاکستان انویسٹمنٹ کرے، ہم لوگ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یا وہ خدا نخواستہ یا یہاں پہ ماحول دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے، آئین اور قانون کا فقدان ہے، تو وہ غلطی یہ فارم 47 کی بیساکھیوں والی حکومت کی ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کے پرخچے اڑا دیے ہیں. جس ملک میں جج صاحبان یہ خط لکھیں کہ انٹیلیجنس کے آپریٹیوز آ کے ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ہمارے 106 حضرات جو ملٹری کورٹس میں ہیں، ان کے کیسز کے اوپر وہ اثر انداز ہو. تو انویسٹر جو ہے، خواتین و حضرات، وہاں سے پھر وہ 10 بار سوچتا ہے. تو غلطی ہمارے حکمرانوں کی ہے، اس وقت انویسٹرز کی نہیں ہے. سو لہٰذا یہ میں واضح کرتا چلوں. اور یہاں پہ ہم لوگ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو فیض آباد انکوائری رپورٹ آئی ہے وہ پبلک ہونی چاہیے اور سامنے آنی چاہیے. اس کو کسی فائل میں بند کر کے الماری میں بند نہ کریں، پبلک کریں اس چیز کو. اور ایک اور اہم بات کہ بھاول نگر کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں پولیس اور فوج ملوث تھی، دونوں آپس میں ان کا گتھم گتھا ہوئے، لہذا وہ انکوائری رپورٹ ایک جج صاحب ان کے زیر سایہ یا ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس میں قصوروار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. یہاں پہ میں خواجہ آصف کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ پولیس کے لوگ، پنجاب پولیس کے لوگ، بھائی آپ نے یہ اس چیز پہ بری عادت پہ ڈالی ہے نا پنجاب پولیس کو کہ وہ پولیس فورس نہیں رہی. وہ جس طرح چور ڈکیت کسی کے گھر میں جاتے ہیں رات کے اندھیرے میں دیوار میں پلان کے بغیر وارنٹ کے، تو وہ بھی عادت پڑ گئی ہے ان کو. تو اسی طرح وہ ایک گھر میں گئے بغیر وارنٹ کے، تو وہ خواجہ آصف کے بقول کہ جی پنجاب پولیس بغیر وارنٹ کے گئی اور یہ سارا سلسلہ ہوا. تو بھائی جان میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ آصف صاحب جناب، کہ پی ٹی آئی کے گھروں میں، ہمارے اپنے گھروں میں جو پولیس فورسز آتی رہی ہیں تو وہ پھول کے بوکے اور وارنٹ فریم کر کے آتے رہے ہمارے پاس، اور ہمیں ان کو رات کو ہمیں وہ پیش کرتے رہے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں، مہربانی کرے. وہ کون سے وارنٹ کے ساتھ آتے رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی دیہات میں پولیس جب رات کو آتی ہے تو لہٰذا اگلے دن یا اسی وقت سارے لوگ 50-100 لوگ اکٹھے ہو کے تو پولیس تھانے میں جائے اور دھلائی کرے اور مرغا پریڈ بنائے یا ڈڈو پریڈ کرائے. یہ ہم لوگ مطلب اس سے مطلب لے. سو لہٰذا خدارا ایک ڈسپلن اداروں کے 2 اہم ستون ہیں لا انفورسمنٹ کے، وہاں پہ یا ڈسپلن کا فقدان ہوا ہے تو بحیثیت قوم، بحیثیت محب وطن پاکستانی ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے اور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. آخری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ الحمدللہ رب العزت کی مہربانی کے ساتھ ہماری 6 پارٹیز کا الائنس یعنی اتحاد وہ بن چکا ہے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اور ان ساری پارٹیوں کے ہمارے جو صدر ہیں وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، اور ہمارا ایک ہی وہاں پہ ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی صاف شفاف طریقے سے ہونی چاہیے. بلوچستان میں ہم لوگ گئے، ہمارا پشین کے مقام پہ جلسہ ہوا، ہمارا چمن کے مقام پہ جلسہ ہوا، وہاں پہ جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے آئین پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے گونجے. اور جہاں پہ چمن پہ ہمارے یہ جلسہ ہوا تھا، تاریخی جلسہ، بالکل پاک افغان بارڈر پہ تھے ہم لوگ. میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کی کسی پارٹی کو جا کے چیلنج آج اسی جگہ سے، یہ پیپلز پارٹی ہوگی یا مسلم لیگ نون ہوگی، یہ جا کے چمن میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دیکھیں.
یہ پشین میں اسی جگہ پہ جلسہ کر کے دکھائیں. اوپن چیلنج ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور وہاں پہ وہی عوام پاکستان زندہ باد کے نعرے مارے. الحمدللہ خواتین و حضرات، جو پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے اس شخص کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے. لوگ بلوچستان کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، پنجاب کے ہوں، آزاد کشمیر کے ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، ان کے دلوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام ہے اور وہ یونٹی کی علامت ہے. خدا را نہ دیوار کے ساتھ لگائیں. بلوچستان میں حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. محرومی ہے. وسائل انہی جگہوں پہ استعمال کریں جہاں پہ وہ وسائل آپ کو دریافت ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ان لوگوں کو سامنے لائیں. خواتین حضرات، باقی کافی باتیں ہوں گی. آخر میں بشرا بی بی کا چیک اپ اڈیالہ جیل کے ایک ڈاکٹر نے جمعرات کے دن، تاریخ دیکھیں کیا تھی جی، جمعرات کے دن تقریباً 6-6:30 بجے وہ گئے اور 2.5 گھنٹے وہاں پہ رہے. 2.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلے. خواتین حضرات، چیک اپ جو ہے وہ آپریشن 2.5 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، چیک اپ 2.5 گھنٹے کا نہیں ہوتا. اور ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ بشرا بی بی کے پاس یا کوئی ڈاکٹر جائے گا چیک اپ کے لیے تو آپ کا ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہوں گے. وہ نہیں تھے. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. بشرا بی بی کے کمرے میں وہ آلات لگائے گئے ہیں، کیمراز لگائے گئے ہیں، یہ کوئی واش روم میں لگائے گئے ہیں، یہ کوئی کسی کنسنٹریشن کیمپ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی علامت آپ دیکھیں. ولیم شائرر ایک تھا سی بی ایس نیوز کا دوسری جنگ عظیم میں، ہٹلر کی جرمنی میں، اس کی کتاب پڑھیں، دا رائز اینڈ فال آف دا تھرڈ رائخ، ہٹلر کے بارے میں اس نے لکھی تھی. یہی اس کا چیپٹر 3 یا 4 میں بھول رہا ہوں، اس پہ یہی اس نے پورا منظر نامہ پیش کیا کہ جرمنی میں ہو کیا رہا تھا. یہی چیزیں ہو رہی تھی، سول لبرٹیز جا رہی تھی اور کہاں پہ جرمنی پہنچ گیا. خدارا ہوش کے ناخن لے. پاکستان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. ہم لوگ محب وطن شہری ہیں. سرٹیفکیٹ محب وطنی کا سرٹیفکیٹ صرف اور صرف عوام کی، پاکستان کی عوام دے سکتی ہے اور کوئی شخص نہیں دے سکتا. بہت